میں اور طب نبوی میں بالکل زیرو ہے. یہ جن کی مہارت ہے نا ان کی بھی زیرو ہے. کوئی علم ہی نہیں ہے تو اس میں مہارت کیا ہوگی؟ علم ہی نہیں ہے تو یہ مہارت کیا ہوگی؟ جن کی مہارت ہے ان کو ذرا میرے سامنے 2 منٹ کے لیے لا کے بٹھاؤ, میں دیکھ لوں گا کتنے پانی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ مجھے وظائف میں بڑی مہارت ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, میں بھی دعویٰ کر دوں, اور میں ان کو کہوں کہ آپ کے بال, آپ کے بڑے بال ہیں, آپ ڈبل کروانا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 326 256 دفعہ پڑھو. پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ وزن کم کر, آپ کم کر دو, غائب ہو جاؤ گے. آپ وزن بڑھانا چاہتے ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 345 463 دفعہ پڑھو. پھر میں ان کو یہ بتاؤں, پھر میں ایک بندے کو بولوں کہ سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ, پھر یہاں لگاؤ, پھر ناف میں لگاؤ. ان سب جگہوں پہ جب سرسوں کا تیل لگاؤ گے تو اس سے 78 بیماریوں کا علاج ہوگا. میں یہ کہوں گا, لوگ کہیں گے ایکسپرٹ ہے, مہارت ہے. پھر کوئی عقل مند میرے خلاف تقریر کرے, یار یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ اور لوگ اسے کہیں بھائی مفتی صاحب کو ان عملیات میں مہارت ہے, آپ کو نہیں ہے تو آپ کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کیا کہے گا, مفتی صاحب کے کوئی عملیات میں مہارت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کہے گا دلیل یہ کہ یہ وظیفے بتاتے ہیں. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. ایسے تو بہت سے حکیم, جعلی حکیم نسخے بتا رہے ہیں, حکیم نہیں ہوتے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھا ہے آپ نے, کہاں سے پڑھا ہے, اس کا کوئی کورس کہاں ہے, نصاب کہاں ہے اس کا؟ کہتے ہیں جی تجربوں سے سیکھا ہے. کون سے تجربے کیا آپ نے ساری زندگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے وظیفوں سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کی کیا دلیل ہے یہ ان وظیفوں سے فائدہ ہوا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں, بہت سے لوگوں کے مسائل تو ٹھیک ہونے ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہوتے ہیں. تو یہ وہی ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے یہ بھائی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے زیرو ہے اس میں. اور میں کہہ رہا ہوں میں زیرو ہوں نا, آپ تو پڑھے لکھے ہو, آپ ان عملیات کر کے مجھے نقصان پہنچاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم زیرو ہیں عملیات اور وظائف میں, آپ تو وظیفوں کے ماسٹر ہو, آپ کو تو پتا ہے کہ کون سے وظیفے سے کس کو کیا نقصان ہوگا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ساری چڑیلیں, جنات, بھوت, روحانیات, عملیات, فلیتے پلیتے, جادو ٹونے کرو میرے اوپر, میں بیٹھا ہوا ہوں. ہماری بات 20 سال سے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کمبخت ایک بال میرا نہیں گرا سکے. کچھ بال میرے گرے تھے, وہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے آ گئے واپس. تھوڑے سے بال گرے تھے, وہ بھی اس لیے نہیں گرے, تو چاریاں بھی تو اتنی کی ہیں, تو بال بھی نہیں گریں گے تو اب کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے, ان کے عملیات فلیتے پلیتوں کی وجہ سے 51 سال کا ہو گیا, سر کے سارے بال کالے ہیں میرے ابھی تک اوریجنل. اتنے وظیفے یہ میرے خلاف پلیتے فلیتے. اور آپ کے ایک عامل نے مجھے بولا کہ اصل میں تیرے پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تو خود وظیفے پڑھ کے حصار کھینچتا ہے. میں نے کہا ہم تو زیرو ہیں بھائی اس فیلڈ میں, وظیفوں کی فیلڈ میں. خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وظیفوں کا کیا پتا. تو جو عملیات میں زیرو, وہ کیا عملیات میں, یہ ان کے یہ ہے ہی نہیں ہے, بیکار لوگ ہیں. ان کو صبح شام گالیاں دو, جنت میں جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی آپ تاریخ چوتھائی کا نام نہ لیا کرو, تاکہ میں نام لے کے رد نہ کروں. آپ لوگ خود ہی نام لے کے بلوا رہے ہوتے ہو, تو میں تو ہول سیل کے حساب سے عاملوں کو برا بلا کہتا ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ جی طب نبوی میں بھی آپ بالکل زیرو ہے. طب نبوی کوئی طب نہیں ہے, یہ بھی ایک منجن ہے. فزکس سے نبوی کبھی سنا آپ نے؟ میتھ نبوی کبھی سنا؟ بولو نا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک اخلاقیات ہے. تمام پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. اب کچھ حکیموں نے کیا کیا ہے, اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ بھی مذہب کا غلط استعمال ہے. یہ جو حکیموں میں طب آئی ہے, یہ تو طب یونانی ہے, یہ یونان سے آئی ہے, یہ یونان سے آیا. یہ جیسے میڈیکل سائنس انگریزوں سے آئی ہے نا, تو یہ تو یونان سے, یہ تو غیر مسلموں کا علم تھا. پھر مسلمانوں نے لیا تو بہت ترقی کر دی اس میں, بڑے بڑے حکیم دنیا میں گزرے, اب بھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میڈیکل سائنس کی چند ہدایات ملتی ہیں بس. وہ ہدایات بہت زبردست ہدایات ہیں. کم کھاؤ, جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں. کلونجی کے بارے میں شفا قرآن میں, شہد کے بارے میں ہے. قرآن میں انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے بجائے کیا استعمال کی ہے؟ جو استعمال کی ہے. گوشت بھی استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب چیزیں ہیں بس. اب اس پہ پورے علوم کی بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کو طب نبوی کا نام دے کے آپ کتابیں چھاپنا شروع کر دیں, موضوع من گڑت حدیثیں اس میں لانا شروع کر دیں. جب بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا کسی پڑھے لکھے حکیم یا کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس
جانا پڑے گا جو اس زمانے کے لوگوں پہ تجربے کر کے جو اس نے کچھ چیزیں 1400 سال پرانی ہوتی ہیں وہ اس زمانے میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے قیامت تک کے لیے آیا نا تو کچھ چیزوں میں لچک رکھی ہے اسلام نے تاکہ وہ ہر زمانے میں چل سکے. تو طب نبوی نہیں ہوتا بھائی, چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں بس, تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اس کی بیس پہ لوگوں نے پورے علوم کی بنیادیں رکھ دی اور پورے جو ہے وہ پورے میڈیکل سائنس رکھ دی, یہ غلط ہے. اچھا بھائی کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں آپ کی کم علمی اور لا علمی کی بنیاد پہ گفتگو سے احتیاط فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اور امت بلا وجہ زہری انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے گی. امت کو ان طب نبوی کے نام پہ جو حکیم ہے انہوں نے ذہنی انتشار میں ڈالا ہوا ہے. کتنے حکیموں کو میں جانتا ہوں کم بختوں نے قہوہ پلا پلا کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروا دیا ہے. کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ قہوے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ قہوے پی اور انتقال کر گئے. ڈاکٹر کہہ رہے ٹیکا ٹھکوا لے جا کے, ایک ویکسین لگوا لے جا کے, نہیں ٹھکوایا, قہوہ پیا مارکیٹ سے شاٹ. ایک حکیم نے مجھے بتایا میں نے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کمایا ہے طب نبوی کے نام پہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک جڑی بوٹی ہے اس کی فضیلت ہے حدیث میں, اس کا نام ذہن سے لکھا, سنا مکی. اب یہ اچھی ہے, پیٹ کے لیے اچھی ہے, قبض نہیں ہوتا, بہت سی بیماریوں کا علاج تو قبض ختم کرنے سے ہے, تو ایک حدیث میں سائن ہے بس. اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے, کہ اس بیماری میں یہ تھوڑی کہتے ہیں ہم نے یہ کیا جب کرونا آیا تو ہم نے پھر وہ سنا مکی کے پاؤڈر بنا کے لوگوں کو قہوے پلائے. کہہ رہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں نے کمایا ہوگا اس دوا سے, لیکن جن کو پلائے ہیں نا ان کی رپورٹ نہیں طلب کی, کیونکہ ان کو لگے موشن, اور بیماریوں میں آپ کو موشن لگ گئے تو ایک دفعہ کا موشن تو ٹھیک ہے جی, پیٹ صاف ہو گیا, 2-3 دفعہ میں موشن تو ویسے ہی آپ کا امیون سسٹم ختم, اور کووڈ کا حملہ تو ایسے پہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ طب نبوی کے نام پہ ان کے جنازے ہو گئے. حکیم صاحب 1.5-2 کروڑ روپے الحمدللہ کما لیے انہوں نے. تو بلڈ پریشر کا علاج بھی ان کے پاس, فلانے کا علاج بھی ہے, فلانے کے ڈاکٹر پاگل ہے یار اتنی. آپ کو پتہ ہے جو ریسرچ ہوتی ہے نا جب نئی میڈیسن پر, میڈیکل کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک میڈیسن پہ, کروڑوں اربوں روپے, اس کے بعد جا کے مارکیٹ میں اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو ذہنی انتشار کا شکار ان لوگوں نے کیا ہے, لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں سے ہٹا کے جاہلوں کے پیچھے چلا دیا. اور عاملوں کے خلاف جب سے میں نے بولنا شروع کیا, کتنے لوگ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں, بچے پہ جن آتے ہیں, میں نے کہا بھائی کسی فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے میڈیسن لے لو, ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ لمبی بیماری ہوئی نا تو گیا. اور ایسے لوگ الحمدللہ شروع میں جن آیا, ڈاکٹر کو دکھایا, گولی کھائی, چند دن ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا, جن ہمیشہ کے لیے مارکیٹ سے شارٹ. یہ لوگ اگر ان لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے, یہ نفسیاتی بیماریاں جب ہوتی ہیں نا, میں جن کا منکر نہیں ہوں, لاکھوں میں کسی ایک پہ آ بھی سکتا ہے, تو اس کا علاج بھی عاملوں کے پاس نہیں ہے, مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا دو بس کافی ہے. تو جن پہ یہ یعنی جو 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اس کا بر وقت علاج کر لیتا ہے. اس نے پڑھا ہے, باقاعدہ ایک علم حاصل کیا ہے, میڈیسن پہ ریسرچ ہوئی ہے, تحقیقات ہوئی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کون سا کیمیکل دائیں بائیں ہو گیا اس کے. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا, دماغ کا کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتا ہے, وہ میڈیسن دے کے اس کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے. تو شروع میں یہ سیٹنگ آسان ہوتی ہے, جنہوں نے شروع میں علاج کرایا فٹ فاٹ ہو گئے, گھوم رہے پھر رہے ہیں, ہنس رہے کھیل رہے ہیں. جو ان بغیرتوں کے چکر میں لگے ہیں, یہ بغیرت وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں دارالعلوم کرنگی کا مفتی ہوں, میں جامعۃ الرشید کا خلیفہ ہوں, میں فلانے کا بنوری ٹاؤن کا, پھر یہ ان چکروں میں پڑے اور گئے کام سے, زندگیاں ہو گئیں برباد. تو اس لیے میں نے لوگوں کو ذہنی انتشار سے نکال لیا, الحمدللہ ڈالا نہیں انتشار میں. اور یقین نہیں آتا تم بھی, یہ جنہوں نے بھائی نے پرچہ لکھ کے دیا, عامل کے پاس جاؤ, دیکھو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. حیات الحیوان میں کتنے عملیات. اور میرے بھائی مولانا یہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے بھی کتاب, مولانا تھانوی کی اپنی کتاب نہیں, وہ عملیات قرآن. پوچھنا یہ کہ سور کی جماعت کا یہ سوال بھائی کا یہ ہے کہ یار یہاں سے بھی کچھ سوال لے لینا, بس 1-2 سوال لے کے پھر سیشن ختم کرتے ہیں. یہ پھر رکھیں, یہ اگلے بیان, یہ سوال کچھ باقی ہیں, یہ اگلے. چلو بھائی جلدی اسپیڈ, آپ کو ہم نے بہت زیادہ دیر بٹھا لیا. دل سے دعا, اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں. اور کوئی سوال میرے بھائی, جلدی, شاباش.
وعلیکم السلام. کیا بول رہا ہے بھائی؟ کیڑا میوزک؟ نعتوں میں میوزک ٹھیک نہیں ہے بھائی. وہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی، بس مزید باریک ہونے کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے بعد پھر کرتا آ رہا ہوگا اس کو جھاڑ کے نکالنا پڑے گا. وعلیکم السلام. جی تو یہ آپ بولتے ہیں ٹوپی ڈرامہ جی پیشے کو آپ بولتے ہیں جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں جو بولتے ہیں جن کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں تو اس پہ آپ بولتے ہیں. اور یہ نہیں ہے تو پھر یہ جن سے بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ کیا کرتے ہیں مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دماغ کیپچر کر لیتے ہیں. یہ ایک علم ہے، عملیات دماغ کیپچر. یہ گورے بھی جانتے ہیں یہ علم، یہ پادری بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. یہ سیکھا جا سکتا ہے لیکن اس سے اپنی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. تو کوئی علوم نہیں ہے، یہ ایک طرح کا جادو ہے. تو دماغ کیپچر ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ ہوتی ہے، اثر قبول کرنے کی. جو کانفیڈنس لیول جن کا زیادہ ہوتا ہے ان کو دماغ نہیں کیپچر ہوتا. تو یہ اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جن سے بات کر رہا ہے. اس کام کا صرف ایک طریقہ جائز ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے ہو. کوئی آپ سے دم کرانے کے لیے آ جائے، آپ بولو بھائی میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کروں گا، اتنے پیسے لوں گا کیونکہ میرا ٹائم لگ رہا ہے. بس اس سے زیادہ کی اس کی حیثیت نہیں ہے. دیکھو بزرگوں یا علماء کی اتباع دین کے علم کے معاملے میں کی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، اس میں ہم بزرگوں کی اتباع کرتے ہیں. عملیات کچھ ہے ہی نہیں، تو اس میں کیا ہے؟ جو بزرگ کہے گا بھی تو اس سے بھی تو دلیل پوچھی جائے گی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تبھی جن ملکوں میں عامل نہیں ہے وہاں جنات بھی نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل یہی ہے. جہاں عامل نہیں ہے نا وہاں جنات سرے سے ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. گرل فرینڈ کو ناراض کرنا فرض ہے، بوائے فرینڈ کو ناراض کرنا فرض ہے. نہیں، یہ قرآن کو غلط جگہ فٹ کیا جا رہا ہے. حرام رشتوں کو نبھانا بھی حرام ہے. اچھا کرتے ہیں. اچھا بلاتے ہیں ابھی آپ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بندریالوی صاحب خاندانی آدمی ہیں، اللہ ان کو عمر میں برکت دے. مولانا عطا اللہ بندیالوی کے عقائد علماء دیوبند کے خلاف ہیں. کون سا عقیدہ؟ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر تو تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کھانسی آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے تل ابیب سے کچھ جادو وادو ہوا ہے. زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟ اب کسی پہ جادو ہوا تو اس کی بات کی حیثیت ہی کیا رہ گئی پھر؟ ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے بول رہا ہو. وہ کیا میرے اوپر کرواؤ، میں اجازت دے رہا ہوں. جتنے جادوگر، فلیتے پلیتے، عامل عملیات، پلیتیات، حمزات، موکل، ٹوپی ڈرامے، حصار، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے اوپر آ کے جادو کرو. عطا اللہ بندیالوی صاحب حیات النبی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں برزخی حیات ہے، جہاں تک مجھے معلومات ہے ان کے بارے میں. یار یہ جو پھڈے ہیں نا پنجاب کے حیاتی مماتی، یہ علماء کے بیچ میں رہنے دو، اس میں آپ نہ پڑھو. کچھ مسئلے علماء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ذاتیات تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ دونوں کا احترام کرو، دونوں سے علم حاصل. سننا کرے سب کو سنتے رہو یار.
کوئی بات اشکال ہو تو جا کے پوچھ لو. ایسے تو میرے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کے بیان نہ سنا کرو, ٹھڑک پیدا ہوتی ہے. حالانکہ میرے بیان سے ٹھڑک ختم ہوتی ہے, شادی کر لیتا ہے ٹھڑک, جنہوں نے کی بھی ایسی ختم ہوئی ہے ٹھڑک, میرے پہ دوائیں مانگنے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھڑک کی کوئی دوا مل جائے گی مفتی صاحب؟ جی ملتے ہیں آپ سے پھر. تو حضرت آپ کو لگتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے کا بیان سنا آپ نے, وہ صحیح ہوا تھا, یہ تھوڑا گپ شپ زیادہ ہو گئی ہے اس میں, تو ٹھڑک کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں. وعلیکم السلام. ایک بات کروں بس, تباہ کے شادیاں کرو ایسی کی تیسی, دنیا کی بھی لذت ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, جس کام سے خدا بھی خوش ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی لذت مل رہی ہے, صحت اچھی, اس سے زیادہ صحت بنانے کا خدا کی قسم کوئی نسخہ نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں لتسکنوا الیہا, تمہیں سکون ملتا ہے. یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے, 2-3 بیویوں کے, یہ جھگڑے کے ساتھ بھی اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے. پاک دامنی عفت کی زندگی, سکون, اطمینان, بیوی کی محبت.